اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو فیکلٹی ٹائم پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے پروگرام میں ہم ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا تعارف بیان کریں گے اور اس تعارف کو بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بڑے خوبصورت انسان ہیں, بڑے پروفیشنل کولیگ ہیں اور ورسٹائل پرسنالٹی رکھتے ہیں. محمود الحسن صاحب, سر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ کا جو کمپلیٹ اور کمپریہنسو جو ہے وہ تعارف کروائیں گے. محمود الحسن صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ 15 سالوں سے درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے کافی خدمات ہیں اور یہ کافی ساری جو باڈیز ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ان کے ممبرز ہیں, جن میں فیکلٹی بورڈ کے یہ سیکٹری ہیں, اکیڈیمک کونسل کے ممبر ہیں, جرنل آف سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹیز کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ممبر ہیں اور ڈاکٹر صاحب MBA کے کوآرڈینیٹر ہیں. ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے پہلا کویشچن یہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن, اس کی کوئی ہسٹری ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. تھینک یو سر. آپ نے انوائٹ کیا ہے ڈپارٹمنٹ کے انٹروڈکشن اور اس سے ریلیونٹ پروگرامز کی ڈسکشن کے لیے. بیسیکلی جو ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے یہ ون آف دا پائنیئرز ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی ہے اور 1986 سے آلموسٹ یہ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ پروگرامز آفر کر رہا ہے اور گریجولی جو ٹائم کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی انہوں نے پروگرامز اپنے آفر کیے ہیں. ٹھیک ہے. 1986 میں جب ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم پہ ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے سٹارٹ کیا گیا اور پھر گریجولی ڈفرینٹ پروگرامز اس میں ایز پر مارکیٹ ریکوائرمنٹس انکلوڈ کرتے چلے گئے اور 2001 میں MBA ان انفارمیشن ٹیکنالوجی آفر کیا گیا. دین 2003 میں ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل پروگرام سٹارٹ کیا گیا کامن ویلتھ آف لرننگ کے کولیبریشن سے, کول MBA پروگرام. صحیح. اور جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ کامن ویلتھ آف لرننگ MBA جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہے اور ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو پروگرامز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. بٹ یہ کنفیوژن تھوڑی سی اس فورم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا ہی پروگرام ہے. صرف اس کو سیپریٹ سے آفر کرنے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام انٹرنیشنل کولیبریشن کامن ویلتھ آف لرننگ کے جتنے کنسورشیم ممبرز ہیں ان کنٹریز میں بھی اسی طرح سے انہی کانٹینٹس کے ساتھ آفر کیا جاتا ہے جس طریقے سے ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. اور یہ ایک ڈفرینٹ یونیک پروگرام ہے جو پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی کے پاس اس طرح کا کوئی کولیبریشن کامن ویلتھ آف لرننگ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی ٹرم میں کہ باقی یونیورسٹیز سے ہمیں یہ ایک ایج ملتا ہے اس پروگرام کی وجہ سے. بہت MBA اور MPA دونوں ہم کامن ویلتھ آف لرننگ کے کولیبریشن سے کرتے ہیں. اس کے بعد 2005-06 میں ہم نے بینکنگ اینڈ فائنانس اور باقی اسپیشلائزیشن کو مزید انرچ کر کے ان کو بھی آفر کیا اور ایک نئی اسپیشلائزیشن سٹارٹ کی بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر, ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن بینکنگ اینڈ فائنانس. کہ جو فائنینشیل سیکٹر ہمارا مین ٹارگیٹ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں موسٹلی وہ فائنینشیل سیکٹر سے ہمارے پاس آتے ہیں, تو ان کے لیے ایک یہ بڑا اٹریکٹیو پروگرام تھا کہ ان کے جو فردر جاب گروتھ کے لیے اور جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جاب ایکوائر کرنے کے لیے بھی ان کے پاس یہاں پہ زیادہ آپشنز نظر آتے ہیں. اور پھر جب کیونکہ ہم الٹیمیٹلی ہم نے جو پروگرامز اپنے آفر کرنے ہوتے ہیں وہ انڈر دا گائیڈنس اینڈ رولز ریگولیشنز آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہی کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 2011 میں ہمیں HEC کی طرف سے ایک نئی اسکیم آف اسٹڈیز اور نئے روڈ میپ کے ساتھ پروگرامز اپنے ریسٹرکچر کرنے کا کہا گیا پورے ملک کی یونیورسٹیز کو آبویسلی. تو اس ٹائم پہ پھر ہم نے MBA کا نامنکلیچر جو ہے وہ فرام 2 ایئر ڈگری ٹو 3.5 اینڈ 2.5 ایئر ڈگری پہ ہم اس کو لے کے چلے گئے. تو MBA 3.5 ایئر ڈگری جو تھی وہ تھی جو ہمارے پاس 14 ایئر ایجوکیشن والے لوگ آ رہے تھے اور MBA 2.5 ایئر کی جو ڈگری تھی دیٹ واز مینٹ فار نان بزنس گریجویٹس جو 16 ایئر نان بزنس بیک گراؤنڈ سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے تھے. وہ ہمارا پروگرام 2018 تک چلتا رہا اور اس کے بعد پھر 2018 میں NCRC کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے دوبارہ سے اس کو ریسٹرکچر کیا اور اب جو ہمارے پاس کرنٹلی پروگرام جو چل رہے ہیں وہ MBA 1.5 ایئرس اور MBA 2 ایئرس پروگرام چل رہے ہیں اور اسی پیٹرن کو کنٹینیو کرتے ہوئے MBA کامن ویلتھ آف لرننگ کو بھی ہم نے ریوائز کر لیا ہوا ہے. تو یہ تو جو بیسک تھا جو
ایم بی اے سے ریلیونٹ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا. اس کے ساتھ ساتھ باقی پروگرامز ہمارے پاس بی بی اے کے پی جی ڈیز کے پروگرام چل رہے ہیں, ڈفرینٹ ایسوسیٹ ڈگریز بھی ہمارے پاس آلریڈی چل رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایم بی اے کول ہے, کامن ویلتھ کا پروگرام ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک پروگرام ہے. بالکل سر, وہ کوئی سیپریٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وہ ایم بی اے بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک پروگرام ہے, جو کہ یونیک پروگرام ہے اور بڑا وائبرنٹ پروگرام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کرنٹلی اگر ہم سٹارٹ کریں لوور گریڈ سے اور ہم ماسٹرز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جائیں, تو کون کون سے اس وقت ایگزسٹنگ پروگرام ہے جو ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے؟ جی بالکل. کچھ پروگرامز ہمارے ایسے ہیں جس میں جو ہم نے آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کی جب تک کمپلیشن تک وہ ظاہر ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں گے. جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا ایم بی اے 3.5 ایئر تھا, یا ایم بی اے کول جو اولڈ اسکیم کے اسٹوڈنٹس تھے, آبویسلی ان کو ہم نے انرول کیا ہوا تھا, تو ان کا جو ایک یونیورسٹی کا جو ٹائم ڈیوریشن کی ریکوائرمنٹس ہے اس ٹائم تک وہ اپنا پروگرام کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد جو فریش جو ہمارے پاس پروگرام آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگریز چل رہی ہیں. ایسوسیٹ ڈگری کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں. ہمارے پاس اسلامک بینکنگ کی اسپیشلائزیشن ہے, ہمارے پاس مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن ہے, ہمارے پاس ایچ آر ایم کی اسپیشلائزیشن ہے. اور ایسوسیٹ ڈگری وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے پاس انٹر کے بعد آتے ہیں اور وہ اس میں ایڈمٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنے 2 ایئر کے اندر وہ ڈگری اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ریپلیسمنٹ تھی جو اولڈ ہمارا بی اے یا 14 ایئر ایجوکیشن کے ایکویلنٹ پروگرام تھا. اس کے بعد ہمارے پاس پی جی ڈیز ہیں ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنس کے ساتھ. پہلے ہمارے پاس جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما سٹارٹ ہوا تھا 2013 میں, وہ اسپیشلائزیشن تھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر. بٹ ڈپینڈنگ اپان دی ریکوائرمنٹس آف دا مارکیٹ ہم نے اس میں نئے کچھ ایڈیشن کیے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ نے تقریباً میرا 2018-19 میں ایچ ای سی کا تھیمیٹک گرانٹ پروجیکٹ ون کیا تھا انٹرپرینیورشپ کے اوپر, اور اسی کی کنٹینویشن میں پھر ہم نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما بھی سٹارٹ کیا انٹرپرینیورشپ کا. اس میں ہمارے پاس بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سپلائی چین کے ساتھ وابستہ ہیں, جو ہمارے ڈفرینٹ کارپوریٹ انوائرمنٹ کے اندر. تو ان کی ریکوائرمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما سپلائی چین مینجمنٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما انٹرپرینیورشپ ہم نے 2019 میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ 1 ایئر جی یہ 2 سیمسٹر 1 ایئر پروگرام ہے. یہ بیسیکلی ان کو جسٹ وہ آلریڈی اپنا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, فیلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو جسٹ ایک تھیوریٹیکل ٹچ دینا اور ان کی جو اسکلز ہیں ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کے لیے اور انہینس کرنے کے لیے ہم بیسیکلی یہ پروگرام سٹارٹ کیا ہم نے. پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس بی بی اے کا ایک بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے, بیچلر بزنس ایڈمنسٹریشن 4 ایئر پروگرام ہے یہ, اور یہ انٹر کے بعد اسٹوڈنٹس اس میں آتے ہیں اور وہ اپنے 4 ایئرس کے اندر اس پروگرام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں بھی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں, مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اسپیشلائزیشن ہے, فائنانس کی اسپیشلائزیشن ہے. اس کے بعد جب ایم بی اے اور ایم بی اے کول جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آٹم 2020 میں ہم نے سٹارٹ کیا ایز پر دی ڈائریکشنز آف NCRC, اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں کہ یہ ایم فل کے ایکویلنٹ پروگرام ہوں گے. بیسیکلی ایم بی اے 1.5 ایئر کا پروگرام ان گریجویٹس کے لیے ہیں جنہوں نے آلریڈی ایم بی اے کیا ہوا ہے یا ایم کام کیا ہوا ہے یا اے سی ایم اے ماسٹرز ڈگری ود بزنس ایجوکیشن. ایم بی اے 1.5 ایئرز ان لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا پروگرام ہے وہ ایم بی اے 2 ایئر جو ہے, یہ جسٹ ڈسٹنکشن ہے, مین ٹائٹل اس کا ایم بی اے ہی ہوگا, لیکن یہ ہمارا ایک ڈسٹنکشن اس لیے ہم کرتے ہیں 1.5 ایئر اور 2 ایئر کے ساتھ اس کو, تاکہ جو انٹری ریکوائرمنٹ پہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن نہ ہو. تو جو 2 ایئر والے پروگرام ہے وہ ان کے لیے ہیں جو نان بزنس ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں. 16 ایئرز نان بزنس ایجوکیشن ہے. کوئی ہمارے پاس انجینئرز آتے ہیں, کوئی ایم ایس سی اکنامکس کیا ہوا اسٹوڈنٹ آتے ہیں, کوئی اور آتے ہیں, کیونکہ ایم بی اے ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ جس میں ہر ڈسپلن کے لوگوں کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ آگے جا کے کارپوریٹ انوائرمنٹ کے اندر ڈفرینٹ پوزیشنز کے اوپر انہوں نے اپنی جابس پرفارم کرنی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ریسرچ کے بھی پروگرامز ہیں. ایم ایس کا ہمارے پاس پروگرام ہے اور پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے. ایم ایس ان مینجمنٹ سائنسز 2 ایئر پروگرام ہے, اور پی ایچ ڈی بزنس ایڈمنسٹریشن کا بھی پروگرام ہے. ایم ایس کے اندر ہمارے پاس پہلے 2 اسپیشلائزیشنز چل رہی تھیں, بینکنگ فائنانس کی اسپیشلائزیشن اور ایچ آر ایم کی اسپیشلائزیشن. بٹ اب ریسنٹلی ہمارے پاس 2 نئے فیکلٹی ممبرس پی ایچ ڈی ان مارکیٹنگ انہوں نے جوائن کیا ہے. اس وجہ سے ہم نے پھر اس پروگرام کو مزید
جو انہینسمنٹ کیا اور اس میں مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن کو بھی انکلوڈ کیا، اور انشاءاللہ کمنگ سیمسٹر میں مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن کے ساتھ بھی وہ آفر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پروگرامز کا بھی ذکر کیا جو کہ لوور گریڈ سے پی ایچ ڈی تک کے آپ کے پاس پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فیکلٹی کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان پروگرامز کو جو چلا رہی ہے فیکلٹی وہ کس کیلیبر کی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن مل سکے. جی سر، اصل میں ہمارا جس طرح ڈپارٹمنٹ کا نام ہی بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اور مینجمنٹ سائنسز کے ہی سارے فیکلٹی ممبرز ہیں، تو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ جو جس اسپیشلائزیشن سے ریلیونٹ فیکلٹی ممبر ہے اسی کو اس کی کوآرڈینیشن کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے. کیونکہ جو بندہ اگر ہمارے پاس جس طرح فائنانس کے جو کورسز ہیں یا فائنانس سے ریلیونٹ جو پروگرامز ہیں، وہ جن لوگوں کی فائنانس کی اسپیشلائزیشن ہے، اپنی کوالیفیکیشن ہے، وہی اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے پاس جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ مارکیٹنگ کی ہمارے پاس اپرووڈ پروگرامز بھی تھے، سارا کچھ تھا، بٹ ہم اس لیے اس کو آفر نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ریلیونٹ فیکلٹی ممبرز نہیں تھے. اب فیکلٹی ممبرز آ گئے ہیں تو اب انشاءاللہ ہم کمنگ سیمسٹر میں اس کو بھی آفر کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ایچ آر ایم کی اسپیشلائزیشن کے فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ ایچ آر کے کورسز کو دیکھتے ہیں، فائنانس کے فیکلٹی ممبرز فائنانس کے کورسز کو، آئی ٹی کے فیکلٹی ممبرز ایم آئی ایس یا آئی ٹی کے جو کورسز ہیں وہ ایم آئی ایس کی اسپیشلائزیشن کے جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہاں پہ ریٹریٹ کر دوں کہ جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں ان کے ریلیونٹ جو فیکلٹی ممبرز ہمارے پاس اسپیشلائزیشن کے ساتھ موجود ہیں. آپ جب آئیں گے، ہوپ فلی جب آپ ایڈمیشن لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کے فیکلٹی ممبرز ہیں اور سارے کے سارے اسپیشلائزڈ ہیں اپنے ایریا میں ان پروگرامز سے جو پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ ہمارے پروگرام ایم بی اے کے پریکٹیکل نیچر کے پروگرامز ہیں، تو کیا پریکٹیکلز کے لیے بھی ان پروگرامز میں کوئی کیپیسٹی رکھی گئی ہے؟ جی سر، کیونکہ ہمارے سارے پروگرام جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس میں جسٹ تھریٹیکلی اگر ہم ان کو چیزیں پڑھاتے جائیں گے تو وہ اس طرح سے ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہوں گی. تو اس لیے ہم نے اپنے جو ہمارے انڈر گریڈ لیول کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان سب کے اندر ایک بڑا مینڈیٹری کمپوننٹ رکھا ہوا ہے انٹرنشپ کا، کہ جب بھی اسٹوڈنٹس اپنے لاسٹ سیمسٹر میں ہوتے ہیں یا لاسٹ سیمسٹر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور ان کو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ڈگری ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کسی کارپوریٹ انٹیٹی کے اندر اکارڈنگ ٹو دیئر اسپیشلائزیشن وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو تھیوریٹیکل نالج انہوں نے اپنے ڈیورنگ دا اسٹڈی پیریڈ انہوں نے گین کیا ہے اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہاں پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور صرف نہ یہ کہ انہوں نے وہاں پہ آبزرو کرنا ہے بلکہ وہ ہمارے ساتھ اس کی ساری فائنڈنگز جو اپنی ہیں وہ ایک رپورٹ کی فارم میں شیئر کرتے ہیں اور اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آ کے. دوسرا یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف یہ لاسٹ سیمسٹر یا اس کے بعد کی ہی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہماری جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرامز ہیں ان کی جو اسائنمنٹس جو ہم اسٹوڈنٹ کو ہر سیمسٹر کے اندر سالو کروا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک مینڈیٹری کمپوننٹ رکھا گیا کہ 2 اسائنمنٹس میں سے ایک ہماری تھیوریٹیکل کانسیپٹس کے اوپر بیس کرتی ہے اور سیکنڈ اسائنمنٹ جو ہے ہماری وہ پیورلی اپلائیڈ نیچر کی ہوتی ہے، ریسرچ اورینٹیڈ ایکٹیویٹی ہے اور اس میں ہم ان کے ٹوٹل کانٹینٹس کو سپلٹ کر دیتے ہیں اور ان کو ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے تھیوریٹیکل کانسیپٹس کو پریکٹیکل نالج کے ساتھ، کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو وزٹ کریں یا اس سے ریلیونٹ آپ مٹیریل نیٹ سے لیں یا جہاں سے بھی، اور اس کو آپ دیکھیں کہ جو ہم تھیوریٹیکلی چیزیں پڑھا رہے ہیں ویدر یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں، ایکسرسائز ہو رہی ہیں یہ چیزیں یا نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ ہم اس کو یہ چیز بھی انشور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ کے کلچر کی فروغ کی بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس یا ڈفرینٹ پروگرامس یا جو ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف ریسرچ کی کوئی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرے اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ ریسرچ کلچر ڈیولپ ہو اور اسٹوڈنٹس ریسرچر بنیں اور اس میں ایکسل کریں. تو ڈپارٹمنٹ بتائیے گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ایسی کر رہا ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہوں ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ریسرچ اورینٹیڈ پروگرامز ہیں جس طرح ایم ایس یا پی ایچ ڈی کا میں نے ذکر کیا اور اب تو ایم بی اے بھی ایم فل کے ایکویلنٹ ہے، تو یہ سارے پروگرامز میں ایک تو ریسرچ پروجیکٹ یا ریسرچ تھیسس اسٹوڈنٹ کے لیے ایک مینڈیٹری کمپوننٹ ہے اور اس میں ڈیورنگ دا اسٹڈی پیریڈ ہم انکریج کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے ریسرچ پیپرز ریسرچ آرٹیکلس پہ کام کریں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک ریسرچ کانفرنس آرگنائز کرائی، انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس HEC کے اس میں
کوآپریشن کے ساتھ اور کولیبریشن کے ساتھ. اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک جرنل ہے، جرنل آف کنٹمپریری مینجمنٹ سائنسز. نو ڈاؤٹ کہ ابھی وہ انفنٹ سٹیج پہ ہے جرنل، ابھی اس میں اتنا زیادہ نہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید امپروومنٹ اور اس کی ہم ڈفرینٹ جو ایچ ای سی کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے لیے بھی ہم اس میں جا رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جنرلی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرامس ہیں وہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں اور کلیم بھی ہم کرتے ہیں، تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو ہمارے بتائیں گے کہ جو پروگرامس بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں آفر کیے جا رہے ہیں وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈس کو کس طرح فلفل کریں؟ اچھا، اس میں دیکھیں کہ جس طرح ہمارے جتنے بھی پروگرامس ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا اسٹارٹنگ فرام دا ایسوسیٹ ڈگری اینڈ پی ایچ ڈی تک، سارے پروگرام میں کچھ پروگرام تو ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی باقی یونیورسٹیز ہیں وہ آفر کر رہی ہیں. کچھ پروگرامز جو ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ہماری یونیورسٹی کی یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی یونیکنیس ہے. جیسے میں نے ذکر کیا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان انٹرپرینیورشپ، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمیں نارملی سب یونیورسٹیز کی ایڈمیشن ایڈ کے اندر نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان سپلائی چین مینجمنٹ، یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز ابھی نہیں کر رہی ہیں. تو ہماری یونیورسٹی نے اس کو آفر کیا ہوا ہے ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹس اور نیڈز آف دا اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ جو ہمارا ایم بی اے کا پروگرام ہے، کامن ویلتھ آف لرننگ کا پروگرام ہے، نارملی اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتا ہے کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں کسی وجہ سے ان کو جاب کی وجہ سے ادروائز موو کرنا پڑے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایجوکیشن انکمپلیٹ نہ رہ جائے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ ایکولی ایکسیپٹیبل ہے آل اوور دا ورلڈ، اور اس میں کہیں پہ بھی اسٹوڈنٹ جائے گا تو وہاں سے جا کے اپنے ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، بیکاز کہ اس کے کانٹینٹس، اس کی اسیسمنٹ، سب چیزیں جو ہیں وہ یونیفارم ہے سب کنٹریز کے اندر. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جیسے آپ نے مختلف پروگرامس بتائے کہ یونیک پروگرامس ہیں جو ڈپلوماز ڈفرینٹ آپ آفر کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروگرام ہیں مختلف، یہ اسٹوڈنٹس کو مارکیٹ میں، ایک تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو فلفل کرتے ہیں، کیا ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے جب یہ ڈگریز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں جا کے یوٹیلائز کر پاتے ہیں ان کو؟ اس میں دونوں پرسپیکٹیو سے ہمیں دیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ہماری یونیورسٹی کا ایک یہ پیٹرن ہے کہ ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس تو بلکہ زیادہ اسٹوڈنٹس وہ آتے ہیں جو آلریڈی جابس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جاب میں جو کام کر رہے ہیں ان کو اس میں امپروومنٹ بھی ہوتی ہے، کیریئر گروتھ بھی ہوتی ہے یہاں سے ایجوکیشن کے بعد. سیکنڈلی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپیشلی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جو ریموٹ ایریاز سے ہیں، جو باقی فارمل یونیورسٹیز میں اس طریقے سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ ایک اپرچونٹی ملتی ہے وہ اپنی ایجوکیشن امپروو کر کے اور وہ اپنی آگے فردر کیریئر اپنا سٹارٹ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے ایک اسپیسیفک جو آپ کو کہا کہ ہم صرف اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈگری ایکوائر کرنے کے بعد، ڈگری کرنے کے بعد آپ نے انٹرپرینور بھی بننا ہے، ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم نے ڈگری لینی ہے اور ہم نے جاب ڈھونڈنی ہے یا ہم جاب میں تو ہمیں پروموشن ملنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جاب سیکنگ کے بجائے جاب کریشن کی طرف جائیں. جب ہم انٹرپرینورز بنائیں گے تو وہ جابس کریٹ کریں گے اور اس سے ایک اوور آل اکانومی کے اوپر اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا. تو یہ ایک ہمارا جو ہے یہ بھی ایک مین جو آبجیکٹیو ہے اس طرح کے پروگرامز آفر کرنے کا. سر یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں ڈپارٹمنٹ کوئی نئے ڈائریکشن کے ساتھ یا نئے ویژن کے ساتھ آگے سوچ رہا ہے کہ کوئی پروگرام نئے آفر کیے جائیں، کیونکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈز بدلتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈپارٹمنٹ نے ڈفرینٹ پروگرامز آفر کیے جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی. تو اس وقت ڈپارٹمنٹ کیا سوچ رہا ہے کہ فردر فیوچر میں آپ کون سے پروگرام جو ہے وہ آفر کرنا چاہتے ہیں؟ جی سر، جس طرح کہ ہم نے ابھی ڈسکشن میں ہماری وہ چلا کہ ڈفرینٹ اسٹارٹنگ فرام 1980s اور آج تک جو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ریکوائرمنٹس تھی اس کے مطابق اپنے پروگرامز کو ہم نے اس کو ریسٹرکچر کیا ہے یا آؤٹ رائٹلی بالکل ہم نئے پروگرامز لے کے آئے ہیں. تو ہم تو مینجمنٹ سائنسز کے اندر یہی بات کرتے ہیں کہ جو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ریسنٹلی ایم بی اے کے جو پروگرامز ہم نے آفر کیے ہیں یہ شاید ہماری یونیورسٹی نے بالکل سٹارٹ میں ہی آفر کر دیے تھے. باقی یونیورسٹیز ابھی اس پہ کچھ یونیورسٹیز ریزسٹ کر رہی تھیں، کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس پہ ابھی سوچ رہی تھیں کہ ہم کریں یا نہ کریں.
تو ہماری ماشاءاللہ سے فیکلٹی ممبرز نے بڑا اس پہ کوئکلی رسپونڈ کیا اس کو، اور پرویکٹیولی ہم نے اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے اپنی اسکیم آف اسٹڈی ساری اسٹریٹجی باڈیز سے اپروو کروانے کے بعد اس کو آفر کر دیا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ نئے آنے والے پروگرامز، تو نئے آنے والے پروگرامز میں نے آپ سے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے پاس جو مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن کے جو پروگرامز تھے وہ لیک کر رہے تھے پہلے، اور اب انشاءاللہ جو کمنگ سیمسٹرز میں ہمارے وہ پروگرامز کی آفرنگ میں آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس نظر آتی ہیں تو اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کوشش کر کے نئے پروگرامز بھی لے کے آئیں گے. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسٹوڈنٹس کے لیے آخر میں کوئی آپ میسیج دینا چاہیں جو MBA ڈپارٹمنٹ کو یا ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ سر اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج یہی ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جب ہماری یونیورسٹی کا جو میکانزم ہے یا جو اسٹڈی کا پیٹرن ہے وہ فارمل یونیورسٹی سے ڈفرینٹ ہے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ان کی کنوینئنس کے ساتھ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیونکہ باقی یونیورسٹیز میں جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سیکنڈلی یہ کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ آئیں تو وہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں، بلکہ وہ آئیں جب تو اپنی پوری محنت کے ساتھ اور آنیسٹلی اپنا کام کریں اور شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں، تو پھر انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے وہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم کے ساتھ یہاں سے جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اسٹوڈنٹس کو آپ نے ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ تفصیل سے آپ نے اس کا تعارف بیان کیا. آخر میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں. ڈفرینٹ پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن میں آفر کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ HRM ہو، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے مارکیٹنگ ہو، چاہے بات کی جا رہی ہے سپلائی چین مینجمنٹ کی. ڈفرینٹ لیولز کے پروگرام ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے. وہ ایسوسیٹ ڈپلوما سے لے کے PhD لیول کے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے، اور بالکل جو ڈفرینٹ پروگرامز کی ڈیمانڈ ہے یا ڈفرینٹ پروگرامز کی اسپیشلائزیشن ہے اس کے مطابق ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے. باقی کوئی اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پہ ای میل ایڈریسز دیے ہوئے ہیں، فون نمبرز دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ ای میل کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. آخر میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ کہوں گا ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. فیکلٹی آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، زندہ باد، پاکستان، پائندہ باد.